دجال کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ دجال قیامت سے پہلے کب آئے گا؟ وہ دکھتا کیسا ہوگا اور اس کے معاملات کیا ہوں گے؟ آج آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی دجال کا ظہور۔ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق کی طرف موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر آنے والے نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کی دوسری بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آج بہت سی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو عبرت ناک بھی ہیں۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ کیا دیکھا اور کیسا سنا انہوں نے، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی زبانی یہ پورا واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اچانک ہی حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ اکرام حیران تھے کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ عام طور پر حضور علیہ السلام اس ٹائم خطبہ ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حیران تھے کہ آج اس وقت ایسا کیا ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام اس وقت خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ جس کی خوشی میں قیلولہ بھی نہ کر سکا ہوں، اور میں نے چاہا کہ اس خوشی میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا ہے کہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سوار تھے اور سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا، وہ بھٹک گئے۔ تقریباً پورا مہینہ وہ سمندر میں بھٹکتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت وہ ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جن کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، میں تمہیں نہ کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانہ میں جاؤ، وہاں کوئی بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں کچھ بتائے گا۔ پھر وہ لوگ اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص بڑی سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ وہ اچھے حال میں ہیں۔ شروع میں ان کی مخالفت ہوئی، لیکن پھر تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں۔ اب پورا عرب ایک دین، ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ اس نے کہا، اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بھی اچھے حال میں ہیں، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عماد اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس پر بھی ہر سال پھل لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے 3 چیخیں ماریں اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ اس نے کہا کہ عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھے وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ ہی وہ علاقہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی کوچہ سڑک اور یہاں کی نرم و سخت زمین، الغرض ہر مقام پر فرشتہ ننگی تلوار لیے پہرا دیتا ہوگا
اور قیامت تک یہ پہرا دے گا۔ بہت سی روایات کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور یہ مشرق کی جانب موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مکہ و مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں جسے عنقریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے۔ دجال مدینہ منورہ کے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ لرزے گا، یعنی اس میں زلزلہ آئے گا اور اس شہر میں رہنے والا ہر منافق اور کافر باہر نکل جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت سے ہوں گے، ہر وہ شخص جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، ہر جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے، وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا، بڑا دجال جو قیامت کے قریب آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ یہ کام بالکل شروع سے ہی نہیں کرے گا۔ شروع میں وہ خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا اور پھر آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب تک کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ دجال کا آنا حقیقت ہے اور یہ آ کر رہے گا، لیکن یہ دکھے گا کیسا؟ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا اور موٹا جسم ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں کا اگلا حصہ ایک دوسرے سے بہت قریب اور ٹخنوں کی طرف فاصلہ ہوگا، اور یہ دکھنے میں بہت عجیب نظر آئے گا۔ جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم ہوگا، اور اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا۔ یہ تو تھا دجال کا حلیہ۔ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حال میں ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک کے مضامین سے ملتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی۔ ہوگا یہ کہ پہلے سال 1/3 بارش ہوگی اور 2/3 بارش روک لی جائے گی، اور زمین میں صرف 2/3 پیداوار ہوگی، اور دوسرے سال 2/3 بارش روک لی جائے گی اور پیداوار صرف زمین کا تیسرا حصہ ہوگی، اور تیسرا سال کوئی بارش نہیں ہوگی اور زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح سخت ہو جائے گی۔ اس خشک حالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، زمین میں قتل و غارت شروع ہو جائے گا۔ غذا کے قحط کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی قحط بھی ہوگا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء کی قلت ہوگی۔ تب دجال مشرق کی جانب سے ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین میں 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 40 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار یہ ہوگی کہ اس کا ایک قدم 1 میل کے برابر سفر طے کرے گا، اور زمین کا کوئی میدان، صحرا اور پہاڑی علاقہ ایسا نہ بچے گا
کہ جہاں وہ نہ گزرے۔ البتہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، اور مدینہ منورہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، اور تمام کافر اور منافق نکل کر بھاگ جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس وقت مدینہ پاک ہر کافر و فاسق، مرد عورت سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص ہے۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت اپنے دین کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال پر ایمان لانے والوں کے علاوہ لوگ سخت مشکل میں ہوں گے۔ دجال کے پاس 2 باغ ہوں گے، جس میں سے وہ ایک کو دوزخ اور ایک کو جنت کہتا ہوگا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے وہ جنت میں ڈال دے گا، اور جو اس سے انکار کرے گا اسے وہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ لیکن یاد رہے کہ جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا در حقیقت وہی دوزخ ہے، اور جسے وہ دوزخ کہہ رہا ہوگا در حقیقت وہی جنت ہوگی۔ جو اس سے انکار کرنے کے سبب، اس پر ایمان نہ لانے کے سبب اس میں ڈالا جائے گا، در حقیقت وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ وہ زمین سے خزانے نکالے گا اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو دجال سے مناظرہ کر سکے۔ ایسے میں ایک ایسے نیک مومن دجال کے پاس آئیں گے، جسے دجال کے سپاہی کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ مومن کہیں گے کہ میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ وہ سپاہی پکڑ کر انہیں دجال کے پاس لے جائیں گے اور دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے، اے لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے حکم سے ان کو بہت زیادہ مارا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا، کیا تم میرے پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے، تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے لے کر پاؤں تک کاٹا جائے گا۔ جسم 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور دونوں حصوں کے درمیان میں سے دجال گزرے گا، اور پھر کہے گا، اٹھو، اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال کہے گا، اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ فرمائیں گے، میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اے لوگو، یہ دجال ہے، اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکے گا۔ اور دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس پر قادر نہ ہوگا۔ پھر پکڑ کر انہیں اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزیاں اگائے گی۔ دجال کے ماننے والوں کے جانور خوب موٹے تازے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اس طرح کے بہت سے شعبدے دکھائے گا جو در حقیقت شیطانی جادو ہوگا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد کوئی چیز ویسی نہ رہے گی۔ وہ اپنی موجودگی میں لوگوں کو خزانے بھی دکھائے گا، لیکن جب وہ وہاں سے جائے گا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ دجال کے لشکر میں 70,000 اصبہان کے یہودی ہوں گے، اور 13,000 اس کی عورتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہودی بھی ہوں گے جو ان کے تابع ہوں گے، اور وہ کہیں گے، اے دجال، تو ہم سے جو مرضی کام کروا لے، ہم تیری مدد کریں گے۔ اور دجال کہے گا کہ لوگوں میں پھیل جاؤ اور میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت تنگی اور پریشانی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے اس پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت تنگی اور بھوک کے عالم میں ہوں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور یہاں وہ موڑ آئے گا کہ تمام تکلیفوں اور آزمائشوں کے بعد اہل ایمان کی مدد کیسے کی جائے گی۔ قرب قیامت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں
شرقی مینارے پر نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو دجال انہیں دیکھتے ہی ایسے گھلے گا، ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے ماننے والوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس سے پناہ مانگی اور ترغیب فرمائی، اور روایات کی روشنی میں علماء نے اس سے بچنے کے کچھ طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ جو مکہ یا مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو کوئی مسجد اقصیٰ یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس مشکل وقت میں تمام اہل ایمان کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔